حق تخلیق ادا ہو گیا سمجھو افضل، حق تخلیق ادا ہو گیا سمجھو افضل، زندگانی کسی انسان کے اگر کام آئے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام آئینہ ادب کے ساتھ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ احباب بھلے چنگے ہوں گے۔ 4 اکتوبر سن 2023 پروگرام آئینہ ادب کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں عہد حاضر کے معروف شاعر جناب افضل ہزاروی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ سامعین اکرام، قبل اس کے کہ افضل ہزاروی صاحب سے ان کے کلام سنیں، آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ 15 نومبر 1958 کو ہری پور ہزارہ کے ایک گاؤں نڑتوپا میں آنکھ کھولی۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول پنڈ ہاشم خان سے حاصل کی، باقی تعلیم BA تک کراچی میں مکمل کی۔ اس کے بعد محکمہ پولیس میں بھرتی ہو گئے اور اب آپ نے فرمایا کہ ریٹائر زندگی کے مزے لے رہا ہوں۔ حال ہی میں جناب افضل ہزاروی صاحب کا مجموعہ کلام چھوڑ آئے تھے روتے خواب منظر عام پر آیا ہے، جس کا عکس آپ کی بصارتوں کی نظر۔ جناب افضل ہزاروی صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے اپنے مجموعہ کلام چھوڑ آئے تھے روتے خواب سے ناچیز کو نوازا اور تشریف لائے۔ آئیے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں بلا تاخیر، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ہونے کا احساس دلائیے گا۔ ہمارے سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر عبدالرب جوکیو صاحب انویسٹیگیشن ملیر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سندھ پولیس سے ہمارے افضل ہزاروی صاحب ریٹائرمنٹ حاصل کر چکے ہیں، ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ساتھ آپ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ عبدالرب جوکیو ادا لکھ تھورا، وعلیکم السلام۔ آئیے چلتے ہیں مہمان سے، ان کا کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سو مہمان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے کلام سے عطا فرمائیے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے کچھ ادب کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو بھی کریں گے۔ خوش آمدید کہا جاتا ہے جناب افضل ہزاروی صاحب۔ جو سامعین اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے اہل قلم ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے ہونے کا احساس ضرور دلائیے گا، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے ہم دیواروں سے باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان بھی تشریف فرما ہیں، سو ان کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب افضل ہزاروی صاحب۔ بہت شکریہ سرفراز عابدی صاحب، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مکمل ایک تعارف پیش کیا میرا اور میری کتاب کا بھی، تو مجھے خوشی ہے کہ میں آج آپ کی اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں۔ تو میرے خیال سے ابتدا نعت رسول مقبول سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سر، بسم اللہ۔ آگے انشاءاللہ بڑھیں گے۔ بسم اللہ سر۔ چند اشعار ہیں جی عطا ہو۔ کہ پالی آقا کے اگر حسن ادا کی خوشبو، ہاں، پالی آقا کے اگر حسن ادا کی خوشبو، پالی آقا کے اگر حسن ادا کی خوشبو، سبحان اللہ، مل گئی سمجھو ہمیں قرب خدا کی خوشبو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنے والوں کو یہ مہکا ہی کے لوٹاتی ہے، ہاں، آنے والوں کو یہ مہکا ہی کے لوٹاتی ہے، آنے والوں کو یہ مہکا ہی کے لوٹاتی ہے، سرخرو آپ سے ہے جود و سخا کی خوشبو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آنے والوں کو یہ مہکا ہی کے لوٹاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرخرو آپ سے ہے جود و سخا کی خوشبو، سبحان اللہ۔ اور آپ کے دم سے چھٹی حبس عداوت کی گھٹن، ہاں، آپ کے دم سے چھٹی حبس عداوت کی گھٹن، آپ کے دم سے چھٹی حبس عداوت کی گھٹن، واہ، ہر طرف پھیل گئی مہر و وفا کی خوشبو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔
آپ کے دم سے چھٹی حبس عداوت کی گھٹن، ہاں، ہر طرف پھیل گئی مہر و وفا کی خوشبو، کیا کہنے سر. اور جس کو راس آیا گلستان محمد کا سفر، جس کو راس آیا گلستان محمد کا سفر. سبحان جس اللہ. کو راس آیا گلستان محمد کا سفر، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی سانسوں میں ہے گلہائے بقا کی خوشبو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے جس سر. کو راس آیا گلستان محمد کا سفر، واہ، اس کی سانسوں میں ہے گلہائے بقا کی خوشبو. کیا کہنے، کیا کہنے. اور شعر دیکھیں کہ خاک پا آپ کی یوں لے کے اڑی باد صبا، خاک پا آپ کی یوں لے کے اڑی باد صبا. خاک پا آپ کی یوں لے کے اڑی باد صبا، واہ، ہر طرف پھیل گئی غار ہرا کی خوشبو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. خاک پا آپ کی یوں لے کے اڑی باد صبا، واہ واہ واہ. ہر طرف پھیل گئی غار ہرا کی خوشبو. سبحان یہ اللہ. مصرع طرح تھا، ہر طرف پھیل گئی غار، تو اس پہ طبع آزمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام آئینہ ادب. ہمارے ساتھ ہمارے عہد کے شاعر، معروف شاعر جناب افضل ہزاروی صاحب تشریف فرما ہیں. آپ کا مجموعہ کلام حال ہی میں منظر عام پر آیا، چھوڑ آئے تھے روتے خواب. ہمارے ساتھ آپ بھی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. انسپیکٹر ظفر باجوہ صاحب، پاکستان رینجرز، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان سے کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم سر. آپ کے ساتھ آن ایئر سب ساتھیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. عزت مآب مہمان گرامی کو سلام عرض. ماشاء اللہ اچھا مجموعہ کلام پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب، بڑی من نوازش. بہت ظفر باجوہ صاحب جیوندے رہو. ہمارے سجیلے آفیسر ہیں ظفر باجوہ صاحب، بہت شکریہ. اور افضل ہزاروی صاحب بھی، باجوہ صاحب سندھ پولیس سے سبکدوش ہو چکے ہیں. آپ کی طرح آپ پاکستان رینجر سے انسپیکٹر کے عہدے پر سبکدوش ہوئے ہیں، اور ہمارے افضل ہزاروی صاحب بھی سندھ پولیس سے سبکدوش ہو چکے ہیں. اور اب کل وقتی کام ان کا شاعری ہے. پہلے پولیس میں جب رہتے ہیں تو ہم لوگ اپنی ملازمت کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ شاعری بھی. ہمارا جز وقتی کام ہے، اور اب افضل ہزاروی صاحب کا ماشاءاللہ ہمارے مہمان کا کل وقتی کام ہو گیا ہے. جی بالکل وجہ فرما. جناب عبدالحمید تبسم صاحب ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے، بہت شکریہ. محترمہ افروز رضوی صاحبہ، وعلیکم السلام. جیتی رہیے، سلامت رہیے. ہمارے عہد کی سینئر براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان اور عہد حاضر کی شاعرہ فرما رہی ہیں السلام علیکم افضل ہزاروی صاحب اور پروگرام میں شریک سب معزز دوستوں کو. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. میڈم افروز رضوی فرما رہی ہیں مجموعہ کلام کی اشاعت پر بہت مبارکباد. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، بہت شکریہ سر. آپ بھی اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں جناب افضل ہزاروی صاحب کو. آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں، اور اسی طرح آپ اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتے جائیں گے. آپ کے کامنٹس بھی شامل ہو رہے ہیں، بہت شکریہ. مہمان سے ایک اور کلام کی فرمائش ہے، پھر ان سے کچھ ادبی گفتگو بھی رہے گی. بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ہم اپنے مہمان جناب افضل ہزاروی صاحب سے ملتمس ہیں کہ اپنے ایک اور کلام سے نوازیں. اپنے مجموعہ کلام چھوڑ آئے تھے روتے خواب. جی بہت شکریہ. میں ایک غزل کا مصرع لیا گیا ہے، چھوڑ آئے تھے روتے خواب، اور وہی غزل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. کہ بیداری میں سوتے خواب، بیداری میں سوتے خواب، بیداری میں سوتے خواب، آہا، دیکھے پاگل ہوتے خواب. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. بیداری میں سوتے خواب، دیکھے پاگل ہوتے خواب. واہ. اور تیری آنکھ میں رہتے ہم، تیری آنکھ میں رہتے ہم، تیری آنکھ میں رہتے ہم، تیری آنکھ میں رہتے ہم. یار اگر ہم ہوتے خواب. کیا کہنے سر، کیا کہنے. تیری آنکھ میں رہتے ہم، یار اگر ہم ہوتے خواب. جی. اور جانے اب کس حال میں ہوں، جانے اب کس حال میں ہوں، چھوڑ آئے تھے روتے خواب. جانے اب کس حال میں ہوں،
چھوڑ آئے تھے روتے خواب، کیا کہنے کیا کہنے، اور تعبیروں سے آری تھے، تعبیروں سے آری تھے، کیوں پھر کامل ہوتے خواب، کیا کہنے سر، تعبیروں سے آری تھے، واہ کیوں پھر کامل ہوتے خواب، واہ اور مسکاتی آنکھوں میں اکثر، واہ، مسکاتی آنکھوں میں اکثر دیکھے ہم نے روتے خواب، واہ، مسکاتی آنکھوں میں اکثر دیکھے ہم نے روتے خواب، واہ 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 واہ، اور کچھ نہ کچھ مل جاتا پھل، کچھ نہ کچھ مل جاتا پھل، کچھ نہ کچھ مل جاتا پھل، کاش زمیں میں بوتے خواب، کیا کہنے، واہ کچھ واہ، نہ کچھ مل جاتا پھل، کاش کاش زمین میں، زمیں میں بوتے خواب، واہ واہ واہ، اور مگتا ہے کہ افضل اتنا شور نہ کر، افضل اتنا شور نہ کر، افضل اتنا شور نہ کر، جاگ نہ جائیں سوتے خواب، کیا کہنے سر، افضل اتنا شور نہ کر، جاگ نہ جائیں سوتے خواب، شکریہ۔ واہ 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 سر، کیا کہنے، بیداری میں سوتے خواب، دیکھے پاگل ہوتے خواب، تیری آنکھ میں رہتے ہم یار اگر ہم ہوتے خواب، افضل اتنا شور نہ کر، جاگ نہ جائیں سوتے خواب۔ کلام شاعر و زبان شاعر جناب افضل ہزاروی صاحب، مجموعہ کلام چھوڑ آئے تھے روتے خواب۔ ہمارے عہد کے معروف شاعر، ہند کو اور اردو ادب سے وابستہ شاعر، 8:42 آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام آئینہ ادب، براہ راست مہمان شاعر جناب افضل ہزاروی صاحب کی محبت ہے کہ ہماری ایک دعوت پر آپ تشریف لائے اور اپنے مجموعہ کلام چھوڑ آئے تھے روتے خواب سے ہمیں نوازا۔ سر بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیے، اور کمنٹس آ رہے ہیں ان کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ جی ضرور۔ پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، آپ نے کلام کو پسند فرمایا، بہت شکریہ۔ انسپکٹر ظفر باجوہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ سر۔ اور میڈم افروز رضوی صاحبہ، بہت شکریہ میڈم، بہت شکریہ۔ ظفر باجوہ صاحب، افروز رضوی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ بھی ساتھ ہیں تو آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ ظفر باجوہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ افضل ہزاروی صاحب بہت خوب جناب، ریٹائرمنٹ پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ جی، بڑی اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے، صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آمین۔ ظفر باجوہ صاحب تسی بھی ریٹائر ہو گئے ہو تے تسی مبارکباد دے رہو، کی گل ہے ساڈی سر جی، جیندے رہو۔ رانا خالد محمود سر 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 بھائی افضل ہزاروی صاحب کو مجموعے کی اشاعت اور سالگرہ مبارک ایڈوانس میں، کیا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ رانا خالد محمود صاحب کی بھی محبت ہے، آپ نے 4 کتابوں سے نوازا سر۔ رسید دینا بھول گئے، بندہ ناچیز کی کوتاہی ہے، ہم رسید دینا آپ کو بھول گئے۔ سو افضل ہزاروی صاحب، ہمارے سامعین اکرام کے اطلاع عرض ہے کہ افضل ہزاروی صاحب 15 نومبر 1958 دنیا میں تشریف لائے ماشاءاللہ، اور ان کا یوم ولادت بھی قریب ہے۔ سو رانا خالد محمود صاحب ہمارے عہد کے شاعر، انہوں نے بھی پیشگی مبارکباد پیش کی، بہت شکریہ، محبت ہے ان کی رانا صاحب کی جی۔ اور ہماری جانب سے بھی سر آپ کو پیشگی بہت شکریہ جی، مبارکباد اس کی برتھ ڈے کی، جی اور ساتھ ساتھ اس مجموعہ کلام کی۔ بڑی نوازش۔ سو ایک آفیشیل کال بھی آ رہی ہے، اللہ جانے کیا مسئلہ ہے، بہرحال سو ہم اپنے مہمان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے مزید کلام عطا فرمائیے۔ اور ابراہیم عابدی، وعلیکم السلام، جیتے رہیے، خوش آمدید افضل ہزاروی صاحب۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اور پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، سالگرہ کی پیشگی مبارکباد۔ محبت جی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ احباب کا۔ اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہم دیواروں سے باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اہل قلم، ہمارے کرم فرما، ہمارے سجیل افسران، سجیل جوان بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔
افروز رضوی صاحبہ میڈم فرما رہی ہیں ماشاءاللہ افضل ہزاروی صاحب ایک بہت عمدہ شاعر ہیں. بے شک کوئی شک نہیں میڈم، بہت شکریہ. جی، بڑی نوازش آپ. نوازش میڈم، سلامت رہیے. توبہ ٹیک سنگھ سے عبدالحمید تبسم صاحب بہت شکریہ. عبدالرب جوکیو ادا لکھ تھورا. چلیں اسی طرح آپ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں. اور ابراہیم عابدی آپ کہتے ہیں مجموعہ کلام کی بے حد مبارک ہو جناب. بہت شکریہ جی، بڑی محبت، بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ ابراہیم عابدی اور پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب. ابراہیم عابدی نے خوش آمدید بھی کہا اور سلام بھی کہا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی اسی طرح آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں مہمان کی جانب، اور مہمان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بارے میں جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ تو پڑھنا تو ہمیں چاہیے، لیکن آپ اپنی زبانی یہ فرمائیے گا سر کہ شاعری کا آغاز آپ نے کب سے؟ ظاہر ہے کہ پولیس کی ملازمت کے دوران ہی یا اس سے قبل؟ یہ اصل میں میرے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ جیسے عموماً شعراء کہتے ہیں فلاں کلاس میں ہم نے شعر کہہ دیا یا اس سن میں کہا. جیسے بہرحال ایسا ہوا کہ 1985 میں میری والدہ صاحبہ کی وفات ہوئی. اللہ اکبر. اس غم میں یا اس کیفیت میں آپ کہہ لیں کچھ مرثیہ نما اشعار ہوئے تھے میرے سے. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ بیر و وزن میں تو نہیں تھے لیکن ایک خیال تھے وہ سب. تو ابتدا میری سمجھیں وہاں سے ہوئی اس طرح. پھر آہستہ آہستہ زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آتے گئے اور شاعری کی طرف رجحان بڑھتا چلا گیا. اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ چلتے چلتے سلسلہ آج چھوڑ آئے تھے روتے خواب تک پہنچایا. بہت شکریہ. اور آپ کا ایک شعر بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ ابراہیم عابدی کا انتخاب ہے کہ نظروں میں زمانے کے فقط آب تھے آنسو. نظروں میں زمانے کی فقط آب تھے آنسو، پانی نہیں تھے بلکہ میرے خواب تھے آنسو. اور دنیا کو دکھانے تھے میرے غم سو دکھائے. دنیا کو دکھانے تھے میرے غم سو دکھائے، پلکوں پر چلے آنے کو بےتاب تھے آنسو. کیا کہنے ابراہیم عابدی. جیتے رہیے. افضل ہزاروی صاحب کے کلام سے خوبصورت انتخاب ابراہیم عابدی. جیتے رہیے. افضل ہزاروی صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے بارے میں مزید ہمارے سامعین کو، ہمارے سننے والے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سر یہ کتنا عرصہ آپ کی شاعری پر محیط ہے یہ مجموعہ کلام آپ کا؟ میں نے عرض کیا کہ آپ 85 سے اب تک خود کاؤنٹ کر لیں کتنا عرصہ بن جاتا ہے. چھوڑ آئے تھے روتے خواب. اصل میں مجموعہ لانے میں تاخیر ہوئی جی. بہت سی وجوہات ہیں. اب ظاہر ہے ایسا مسئلہ تھا لیکن بالآخر جیسے تیسے کر کے اب یہ میرا بھی ایک خواب تھا تو یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا اب آ کر کے. کیا کہنے. اور آپ کے اس سلسلے میں جناب غنی الرحمان انجم صاحب جو کہ سندھ پولیس میں ماشاءاللہ سجلے آفیسر بھی ہیں، بہت اچھے ساتھیوں میں سے ہیں، بالکل شاعر بھی ہیں اور بہت اچھے ریڈیو پریزنٹر بھی ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک مضمون تحریر فرمایا ہے آپ کی اس کتاب کے تعارف کے سلسلے میں، اور اس کتاب کے سلسلے میں بہت طویل ہے تو مختصر. مہمان شاعر کی جانب بڑھتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی گفتگو اور آپ کے کلام اس پروگرام میں محفوظ ہو جائیں. اور سامعین اکرام یہ پروگرام اس وقت براہ راست جاری ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی محفوظ ملے گا. سرفراز عابدی کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پر بھی یہ پروگرام مل جائے گا. بڑھتے ہیں مہمان شاعر سے ایک اور کلام سنتے ہیں. اور افضل ہزاروی صاحب کو ہماری طرف سے ایڈوانس جنم دن مبارک ہو سر. مجموعہ کلام کی اشاعت پر بھی ڈھیروں مبارکباد. انسپکٹر ظفر باجوہ صاحب سیالکوٹ پنجاب پاکستان. بہت شکریہ جناب، بڑی محبت آپ کی، بہت شکریہ جی. مہربانی ظفر باجوہ صاحب، جیندے رہو سر جی کی گل نے. افضل ہزاروی صاحب اپنے کلام سے نواز رہے ہیں. سماعت فرمائیے جناب افضل ہزاروی صاحب کا کلام، کلام شاعر بزبان شاعر. جی سر عطا فرمائیے. غزل کے چند اشعار ہیں کہ یہ کبھی نہ سنا کوٹھیاں جل گئیں. ہاں یہ کبھی نہ سنا کوٹھیاں جل گئیں. یہ کبھی نہ سنا کوٹھیاں جل گئیں.
سنتے آئے صدا جھگیاں جل گئیں. ہاں ہاں ہاں. یہ کبھی نہ سنا کوٹھیاں جل گئیں. سنتے آئے صدا جھگیاں جل گئیں. اور بن گئیں اب کے آتش فشاں بارشیں. بن گئیں اب کے آتش فشاں بارشیں. بن گئیں اب کے آتش فشاں بارشیں. ایسی برسیں کہ سب بستیاں جل گئیں. ہائے ہائے کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ. بن گئیں اب کے آتش فشاں بارشیں. ایسی برسیں کہ سب بستیاں جل گئیں. واہ واہ واہ. اور بے خیالی میں اس کا بدن چھو لیا. ہائے ہائے بے خیالی میں اس کا بدن چھو لیا. بے خیالی میں اس کا بدن چھو لیا. ہاتھ کی میرے سب انگلیاں جل گئیں. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ. بے خیالی میں اس کا بدن چھو لیا. ہاتھ کی میرے سب انگلیاں جل گئیں. واہ. اور واپسی کا نہیں کوئی امکان اب. واپسی کا نہیں کوئی امکان اب. واپسی کا نہیں کوئی امکان اب. ساحلوں پر سبھی کشتیاں جل گئیں. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ. واپسی کا نہیں کوئی امکان اب. ساحلوں پر سبھی کشتیاں جل گئیں. کیا کہنے. اور کوئی آیا نہ لینے انہیں شہسوار. کوئی آیا نہ لینے انہیں شہسوار. کوئی آیا نہ لینے انہیں شہسوار. آس کی آگ میں لڑکیاں جل گئیں. ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے. کوئی آیا نہ لینے انہیں شہسوار. کوئی آیا نہ لینے انہیں شہسوار. آس کی آگ میں لڑکیاں جل گئیں. واہ 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 واہ. اور کن خیالوں میں تھیں لڑکیاں بے خبر. کن خیالوں میں تھیں لڑکیاں بے خبر. کن خیالوں میں تھیں لڑکیاں بے خبر. یاد آیا کوئی روٹیاں جل گئیں. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. کن خیالوں میں تھیں لڑکیاں بے خبر. یاد آیا کوئی روٹیاں جل گئیں. واہ. اور کون سے غم ہیں جو کھا گئے حسن کو. ہائے ہائے ہائے. کون سے غم ہیں جو کون کھا سے گئے حسن غم کو. ہیں جو کھا گئے حسن کو. واہ. کیا ہوا چہروں کی سرخیاں جل گئیں. کیا کہنے کیا کہنے سر. کون سے غم ہیں جو کھا گئے حسن کو. کیا ہوا چہروں کی سرخیاں جل گئیں. اور مکتا ہے کہ وہ چمن کیا جلا کچھ نہ افضل بچا. وہ چمن کیا جلا کچھ نہ افضل بچا. وہ چمن کیا جلا کچھ نہ افضل بچا. واہ. پھول گنچے سبھی تتلیاں جل گئیں. کیا کہنے کیا کہنے. وہ چمن کیا جلا کچھ نہ افضل بچا. ہائے ہائے. پھول گنچے سبھی تتلیاں جل گئیں. کیا کہنے. یہ کبھی نہ سنا کوٹھیاں جل گئیں. سنتے آئے صدا جھگیاں جل گئیں. کیا کہنے کیا کہنے سر. یہ کبھی نہ سنا کوٹھیاں جل گئیں. سنتے آئے صدا جھگیاں جل گئیں. شاعری سچ بولتی ہے. کلام شاعر بزبان شاعر. جناب افضل ہزاروی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے. افضل ہزاروی صاحب کے بارے میں غنی الرحمان انجم صاحب نے بھی ایک تعارفی مضمون فیس بک پر بھی لگایا ہے، جس کے مطابق افضل ہزاروی صاحب سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی کتاب چھوڑ آئے تھے روتے خواب کا اجمالی خاکہ پہلا شعری مجموعہ. تحریر جناب غنی الرحمان انجم صاحب فرماتے ہیں. تحریر فرمایا کہ شاعر افضل ہزاروی صاحب سال اشاعت سن 2023 160 صفحات پر مشتمل تزیین و تدوین میم سواد ایمن. ناشر عدیل پبلیکیشنز کراچی. سر ورق خوبصورت جاذب نظر اور کتاب کے نام چھوڑ آئے تھے روتے خواب کے عین مطابق ہے، جبکہ کتاب کا نام ہزاروی صاحب کی غزل کا ایک مصرع ہے جو کہ آپ نے سماعت بھی فرمائی. اور یہ غزل کتاب میں ترتیب کے اعتبار سے حمد نعت اور سلام کے بعد پہلی غزل ہے. بیک ٹائٹل صاحب کتاب کی پاسپورٹ سائز تصویر اور ان کے ایک شعر حق تخلیق ادا ہو گیا سمجھو افضل. حق تخلیق ادا ہو گیا سمجھو افضل، زندگانی کسی انسان کے اگر کام آئے. اس شعر سے مزین ہے. کتاب کا انتساب مرحوم والدین کے نام دعائیہ کلمات سے کیا گیا ہے. کتاب میں 3 مضامین افضل ہزاروی صاحب کی شاعری سے متعلق ہیں، جن میں پہلا مضمون معروف شاعر جناب رفیع الدین راز صاحب
دوسرا مضمون معروف صحافی و شاعر جناب حنیف عابد صاحب کا ہے، جبکہ تیسرا مضمون محترم خالد دانش صاحب کا تحریر کردہ ہے۔ اس کے علاوہ صاحب کتاب افضل ہزاروی صاحب نے کچھ اپنے بارے میں تحریر فرمایا ہے، جس میں انہوں نے تاریخ پیدائش کے ساتھ ساتھ نرتوپا ہزارہ سے آبائی تعلق، تعلیم، کراچی ہجرت، شاعری کے آغاز، ہند کو شاعری اور اپنے دادا مرحوم جی گل زمان تنولی صاحب، جو کہ ہمارے آج کے مہمان شاعر کے دادا مرحوم ایک معروف شاعر رہے اپنے زمانے کے، ان کے حوالے سے بھی لکھا ہے، جبکہ شاعری میں سیل ممتنع اور چھوٹی بہر میں ناصر کاظمی سے متاثر ہونا بھی بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی شاعری کے اساتذہ میں جناب نیاز سواتی صاحب، صغیر احمد صدیقی صاحب اور یوسف علی لائق صاحبان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اپنے بارے میں مزید لکھتے ہوئے اپنی گلوکاری، اداکاری، مصوری جیسے مشاغل کا تذکرہ اور درس و تدریس سے وابستہ ہونا بھی بیان کیا ہے۔ تاہم مستقل روزگار کے سلسلے میں آپ محکمہ پولیس سے منسلک رہے اور حال ہی میں محکمہ پولیس سے ریٹائر ہو کر اپنے تمام روتے خوابوں کو، جنہیں وہ مختلف مجبوریوں کے باعث چھوڑ آئے تھے، اب سمیٹ کر اپنے پہلے مجموعہ کلام چھوڑ آئے تھے روتے خواب میں پیش فرما چکے ہیں۔ 160 صفحات پر مشتمل اس کتاب کا آغاز مضامین کے بعد روایتی انداز میں حمد، نعت اور سلام سے کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں غزلیات 120 ہیں، 5 نظمیں ہیں، 8 صفحات پر متفرق اشعار اور آخری ایک صفحے پر 5 ہائیکوز تحریر ہیں۔ یاد رہے، غنی الرحمان انجم صاحب نے آخری لائن میں تحریر فرمایا کہ یاد رہے کہ یہ مختصر تحریر صرف کتاب کے تعارف کے طور پر ہے، جبکہ صاحب کتاب اور ان کی ایک اور نشست کی متقاضی ہے، اور آج کی یہ نشست بھی، اس میں بھی تشنگی باقی رہ جائے گی کیونکہ ہمارے مہمان کو آگے کہیں تشریف لے جانا ہے۔ اور بڑھتے ہیں بلا تاخیر اپنے مہمان کی جانب۔ 8:57 اور آپ کے کومنٹس بھی آ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ فرما رہے ہیں ظفر باجوہ صاحب، کاوش کاظمی صاحب خوش آمدید عرض حاضر کے ایک اور شاعر کراچی پاکستان سے جناب کاوش کاظمی صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرمایا جناب افضل ہزاروی صاحب، اردو اور ہندکو کے معروف شاعر۔ کاوش کاظمی صاحب فرما رہے ہیں افضل ہزاروی بھائی کے لیے سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کی سالگرہ اور شعری مجموعے کی پرخلوص مبارکباد۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ افروز رضوی صاحبہ میڈم فرما رہی ہیں کمال تو یہ ہے کہ افضل ہزاروی صاحب صاحب زبان نہ ہوتے ہوئے اتنی عمدہ شاعری فرماتے ہیں، کیا کہنے۔ محبت ہے جی، آپ محبت ہے، بس آپ لوگوں میں رہ کر ہی یہ سب سیکھ رہے ہیں۔ اور کاوش کاظمی صاحب ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ سلامت رہیں۔ بھائی مہمان کے لیے کیا فرمائیں گے، کاوش کاظمی صاحب آپ بھی سلامت رہیے۔ اور انسپکٹر ظفر باجوہ صاحب فرما رہے ہیں عمدہ اور نفیس۔ بہت شکریہ ظفر باجوہ صاحب، جیندے رہو کی گال ہے سر جی۔ اچھا، ابراہیم عابدی کی فرمائش آ گئی ہے سر آپ کے لیے جی۔ مہمان شاعر جناب افضل ہزاروی صاحب اپنی غزل سنا دیں۔ کہیں دیوار ہوتی ہے، کہیں پر در نہیں ہوتا۔ مجبوری یہ ہے کہ وہ غزل ابھی تازہ ہے اور اس مجموعے میں شامل نہیں ہے، اور وہ بیاض میری گھر پہ پڑی ہوئی ہے، بیاض معذرت ابراہیم بھائی، بہت معذرت، کوئی بات نہیں سر، کیونکہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ بالکل تازہ ہے، تو وہ بیاض تو گھر پہ رہ گئی، انشاءاللہ پھر کبھی۔ بہت شکریہ۔ اور فراز بدر صاحب وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ بڑھتے ہیں اور آگے 8:59 مجبوری ہے سامعین اکرام کے ہمارے مہمان کو کہیں آگے تشریف لے جانا ہے، اور یہ ایک مختصر سی نشست ہے اور ان کی محبت ہے کہ آپ تشریف لائے سر۔ اور ابراہیم عابدی کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کوئی اور کلام عطا فرمائیے سر۔ ایک چلے کلام، میں ایک کلام یعنی آخری سمجھ لیں بس، کیونکہ دیر بہت، چلیں ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے تو جی، آخری کلام عطا فرما رہے ہیں۔ جی میں پیش کرتا ہوں کہ جی سر، بعد مدت کے مجھ سے ملا آئینہ، بعد مدت کے مجھ سے ملا آئینہ، بعد مدت کے مجھ سے ملا آئینہ،
دیکھ کر مجھ کو حیران ہوا آئینہ، کیا کہنے، واہ واہ بعد واہ، مدت کے مجھ سے ملا آئینہ، ہاں ہاں، دیکھ کر مجھ کو حیران ہوا آئینہ، کیا کہنے، اور اس نے مجھ سے تعلق کیا منقطع، اس نے مجھ سے تعلق کیا منقطع، اس نے مجھ سے تعلق کیا منقطع، اور جس کسی کو بھی میں نے دیا آئینہ، کیا کہنے، اس نے مجھ سے تعلق کیا منقطع، اس نے مجھ سے تعلق کیا منقطع، جس کسی کو بھی میں نے دیا آئینہ، کیا کہنے، واہ اور جا واہ، بجا عکس میرا تھا بکھرا ہوا، جا بجا عکس میرا تھا بکھرا ہوا، جا بجا عکس میرا تھا بکھرا ہوا، واہ، ہاتھ سے جب میرے گر گیا آئینہ، کیا کہنے، جا بجا عکس میرا تھا بکھرا ہوا، واہ واہ واہ، ہاتھ سے جب میرے گر گیا آئینہ، کیا کہنے، اور تیرے جیسا نہ دیکھا تھا پہلے کبھی، تیرے جیسا نہ دیکھا تھا پہلے کبھی، تیرے جیسا نہ دیکھا تھا پہلے کبھی، واہ، اس لیے سوچ میں پڑ گیا آئینہ، کیا کہنے سر، واہ واہ واہ، تیرے جیسا نہ دیکھا تھا پہلے کبھی، ہاں ہاں ہاں، اس لیے سوچ میں پڑ گیا آئینہ، واہ، اور آنکھ اس سے ملا نہ سکا میں کبھی، آنکھ اس سے ملا نہ سکا، آنکھ اس سے ملا نہ سکا میں کبھی، واہ، روبرو میرے جب بھی ہوا آئینہ، کیا کہنے، واہ واہ، آنکھ اس سے ملا نہ سکا میں کبھی، روبرو میرے جب بھی ہوا آئینہ، کیا کہنے، اور اس کو بننے سنورنے سے فرصت نہیں، اس کو بننے سنورنے سے فرصت نہیں، اس کو بننے سنورنے سے فرصت نہیں، واہ، ہاتھ اس کے ہے جب سے لگا آئینہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اس کو بننے سنورنے سے فرصت نہیں، ہاں، ہاتھ اس کے ہے جب سے لگا آئینہ، واہ، اور روز دیکھوں میں چہرہ خراشوں بھرا، روز دیکھوں میں چہرہ خراشوں بھرا، روز دیکھوں میں چہرہ خراشوں بھرا، روز دینے لگا ہے سزا آئینہ، کیا کہنے، روز دیکھوں میں چہرہ خراشوں بھرا، واہ، روز دینے لگا ہے سزا آئینہ، کیا کہنے، اور مگتا ہے کہ ہر کوئی مجھ سے نظریں چرانے لگا، ہر کوئی مجھ سے نظریں چرانے لگا، ہر واہ کوئی مجھ سے نظریں چرانے لگا، واہ، جب سے افضل میں جگ میں بنا آئینہ، کیا کہنے، ہر واہ، کوئی مجھ سے نظریں چرانے لگا، واہ واہ واہ، جب سے افضل میں جگ میں بنا آئینہ، واہ بہت واہ شکریہ، واہ، بہت بہت سر گزارش ہے ہند کو کلام ایک ضرور عطا فرمائیے گا، کیونکہ اردو تو ماشاءاللہ بات ساری یہی ہوئی، اجلت میں آیا میں تو آپ سے ملنے اور یہ آپ کو تحفہ دینے کے غرض سے، لیکن وہ ساری میری جو تھی ہندکو کا بھی سب وہ گھر پہ رہے گا۔ بہرحال ایک قطعہ میں ہندکو کا سنا دیتا ہوں، جی آخر میں ایک قطعہ سنا عطا دیتا ہوں۔ فرمائیے سر۔ میں کتنی واری کال کی تھی، میں کتنی واری کال کی تھی، میں کتنی واری کال کی تھی، ہاں اس گل نہ میرے نال کی تھی، کی گال ہے، واہ 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 واہ، میں کتنی واری کال کی تھی، ہاں اس گل نہ میرے نال کی تھی، واہ نکی جی میری غلطی افضل، واہ، نکی جی میری نکی غلطی جی افضل، میری غلطی افضل، اس خف کی پورے سال کی تھی، کی گال ہے، واہ واہ واہ، نکی جی میری غلطی افضل، اس خف کی پورے سال کی تھی۔ بہت شکریہ، واہ 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 سر، واہ واہ بہت بہت۔ سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں نہ صرف اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا، بلکہ اپنا یہ مجموعہ کلام جو کہ حال ہی میں منظر عام پر آیا ہے، اس سے بھی ہمیں نوازا۔ اس کے لیے بھی ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں۔ سامعین کرام کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ اس وقت شاعر افضل ہزاروی صاحب کا عکس جمیل بھی اور ساتھ ساتھ ان کے یہ مجموعہ کلام کا عکس بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ چھوڑ آئے تھے خواب جناب افضل ہزاروی، جس کے پس ورق پر ان کی تصویر بھی عکس جمیل، اور اس وقت روبرو یہاں تشریف فرما ہے بنفس نفیس۔ بہت بہت شکریہ کہ سر آپ، میں سر آپ کا بھی شکر نہیں گزار سر، ہوں، اور آپ تمام سننے والوں کا جنہوں نے مجھے سماعت کیا، میں بہت شکریہ آپ کا بھی اور تمام سننے والوں کا۔ اور ساتھ ساتھ بہت شکریہ۔ اس وقت کچھ کومنٹس آئے ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اہل قلم بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور بعد میں بھی یقیناً میں معذرت خواہ ہوں سننے والوں سے، کیونکہ مجھے آگے ایک جگہ جانا ہے ضروری، اسی لیے میں اجلت میں اسی لیے اس کو پروگرام کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، میں اجازت لے رہا ہوں ان سے، ورنہ میں اور شاہد سر، شاہد اقبال صاحب ہیں،
इन्होंने जो लिखा है वो TU और साथ में अज़ीज़ आदिल साहब अहले कलम हमारे, अस्सलाम वालेकुम दोनों बरादरान अज़ीज़ के नाम इंतहा मोहब्बत। वालेकुम अस्सलाम अज़ीज़ आदिल साहब, खुश रहे खुश रहे। बहुत शुक्रिया। और काविश काज़मी साहब फरमा रहे हैं अफजल हज़ारवी साहब को, अच्छा ये वही मैसेज है, सालगिरह मुबारक, शेर जी जी मजमूआ की मुबारकबाद। और शाहिद इकबाल साहब फरमा रहे हैं क्या खूबसूरत कलम है आपका खटक साहब। सर खटक साहब नहीं है, अफजल हज़ारवी साहब हैं। और कमाल सवाल ये है कि क्या कोई मादरी ज़बान में भी कलाम कहे हैं? जी आपने अभी समात किया, अभी आपने हिंद को में समात फरमाया एक मुख्तसर कलाम, और आपके साथ बेशुमार मुशायरे मैंने पढ़े हैं, शाहिद इकबाल साहब फरमा रहे हैं। जी बहुत से शुरा कराम अदबी नशिस्तों में होते हैं, और माशाल्लाह अभी कल भी हमारे मेहमान, अभी कल ही की बात है कि अकेडमी अदबियात पाकिस्तान का एक उर्दू सिंधी मुशायरा भी आपने उसमें भी शिरकत फरमाई है अफजल हज़ारवी साहब ने। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद इकबाल साहब। और आपने क्या फरमाया कि मुशायरे पढ़े हैं? जी जी बिल्कुल साथ हमने मुशायरे पढ़े, बड़े शाहिद इकबाल साहब भी बड़े अच्छे शायर हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब आपके लिए एक तकरीब सजाएंगे, और बड़ी नवाज़िश जी, बड़ी नवाज़िश। और ये आपकी मोहब्बत, आपका हक भी है, और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। ये है ना मोहब्बत अहले कलम की, अहले कलम से। बहुत शुक्रिया। सैयद इफ्तिखार अली शाह काज़मी सिंध पुलिस के सजीले ऑफिसर, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान शायर तशरीफ़ फरमाएँ, ये भी सिंध पुलिस से रिटायरमेंट हासिल कर चुके हैं, और अब माशाल्लाह शायरी की तरफ भरपूर तवज्जो है अब इनकी, चूँकि जब मुलाजमत में होता है बंदा तो भरपूर तवज्जो नहीं दे पाता, उसके बावजूद कार सुखन जारी रहा अफजल हज़ारवी साहब का। और अब जैसा कि फुर्सत के लम्हात में ही आया है जब बारिश हुए तो इसीलिए, और जैसा कि मजमूए कलाम के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि छोड़ आए थे रोते ख्वाब, वो सारे ख्वाब इसमें जनाब अफजल हज़ारवी साहब ने कलम बंद फरमा दिए हैं। बहुत शुक्रिया अफजल हज़ारवी साहब का, और आप तमाम हमारे सामीन और नाजरीन का बहुत शुक्रिया। सर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और सलामत रखे, और इसी तरह अदब के चराग आप रोशन करते रहें, अदब की खुशबू बिखेरते रहें। यही दुआ हमारी तमाम अहले कलम के लिए, और बिलखुसूस हमारे जो नौजवान आ रहे हैं इस शोबे में, शेर व अदब में, इनके लिए कोई एक पैगाम सर जाते जाते? पर नौजवान आ रहे हैं, और मैं मुशायरों में अक्सर मैं सुनता भी रहता हूँ, और माशाल्लाह नौजवान बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत प्यारा शेर कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनको मेहनत की थोड़ी ज़रूरत है। जी ठीक है, मुताला जारी रखें अपना, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो और मज़ीद बेहतर से बेहतर कलाम कहेंगे। लेकिन इस वक्त भी बहुत प्यारा कलाम कह रहे हैं नौजवान जितने भी हैं, मैंने सुना है बहुत से नौजवानों को, बहुत अच्छा कलाम कह रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। और इस वक्त हमारे साथ और भी शुरा इकराम जुड़ते जा रहे हैं। अंजुम बुज़दार साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप फरमा रहे हैं जनाब की खूबसूरत आवाज़ सुनकर दिल बाग हो गया। जीते रहे अंजुम बुज़दार साहब, बहुत शुक्रिया। नवाजिश आप गालिबन लाहौर से हैं। चलें इसके साथ ही हमारे मेहमान को चूँकि आगे तशरीफ़ ले जाना है, तो हम मेहमान से रुख़्सत के वक्त चाहेंगे कि इनका एक पसंदीदा कलाम आखिर में पेश किया जाए, और फिर इजाज़त चाहिए जाए। आज के हमारे मेहमान शायर का ये पसंदीदा कलाम मुनीर न्याज़ी साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम आईना अदब से अपने मेज़बान और अपने मेहमान, हमारे मेहमान अफजल हज़ारवी साहब को भी इजाज़त दीजिए, और हमें भी इजाज़त दीजिए। मुलाकात होती है रात 10 बजे प्रोग्राम शायरी
سچ بولتی ہے میں۔ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ میڈم صدف وعلیکم السلام، جیتی رہیے جیتی رہیے۔ 10 بجے حاضر ہوں گے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں۔ اس وقت پروگرام آئینہ ادب سے ہمیں اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے۔ ہمارے مہمان کا پسندیدہ کلام منیر نیازی کی آواز میں سماعت فرمائیے۔ ہم مہمان کو رخصت کر کے آ رہے ہیں چاہتے ہیں، اور 10 بجے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔